السلام علیکم، میرا نام منیرہ سوزر ہے۔ او اور اے لیولس کے نصاب کے تحت ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنائیں۔ اب آج جو ہے ہم رشتہ ناتا محمد حسین آزاد کا پڑھیں گے، اور بہت اچھا یہ موضوع ہے، رشتہ داریوں کے متعلق ہے، اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گی۔ دیکھیں، آج کل کے تیز رفتار دور میں جہاں ٹیکنالوجی کو تعلقات پر اہمیت دی جاتی ہے، وہاں پر رشتہ داریاں جو ہیں ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم اکثر رشتہ داروں کی اہمیت کو اپنے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رشتہ انسان کی بنیاد ہے، ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ اب انسان اکیلا پیدا ہوا ہے، لیکن وہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ محمد حسین آزاد کی تصنیف جو ہے اس میں رشتے ناطے میں ان تعلقات کی گہرائی پر غور کیا گیا ہے، زور دیا گیا ہے، ان کی اہمیت پہ روشنی ڈالی ہے، اور بلکہ سب سے زیادہ جو ہے انہوں نے ماں باپ کے حقوق پر زور دیا ہے۔ تو اب انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس کی نہ صرف معاشرتی اہمیت ہے بلکہ اس کو روحانی تناظر میں بھی انہوں نے پیش کیا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو منفرد تحریر اور دلکش انداز کی وجہ سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا انداز تحریر نہ صرف عمیق، بالکل گہرے فلسفیانہ خیالات پر مبنی ہوتا ہے، بلکہ وہ روزمرہ کی جو زبان ہوتی ہے اور ادبی جو چٹکلے ہوتے ہیں اس سے اپنے پیغام کو مزید بہت زیادہ دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ آزاد کے قلم میں ہنسی مذاق، محاورات اور یہ جو ادبی چٹکلے ہوتے ہیں ان سے بہت زیادہ دلکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ اتنی دلکشی کہ قاری نہ صرف متاثر ہوتا ہے بلکہ ان کی تحریروں میں گہری دلچسپی کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس سے سبق بھی لیتا ہے۔ آزاد کا یہ انداز جو ہے وہ اسے دوسرے مصنفین سے منفرد بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ پیچیدہ خیالات کو سادہ اور خوشگوار انداز میں بیان کر دیتے ہیں، جو قاری کو نہ صرف سوچنے پہ مجبور کرتا ہے بلکہ وہ اس پہ عمل درآمد بھی کرتا ہے۔ رشتہ ایک خدائی بندھن ہے۔ آزاد کی تحریر میں ایک بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسان دنیا میں آیا اکیلا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے مختلف رشتوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے تاکہ وہ اکیلا محسوس نہ کرے۔ اب چاہے یہ رشتہ خونی ہو، چاہے وہ معاشرتی ہو، آپ اس میں دیکھ لیں سوسائٹی میں سب کسی نہ کسی رشتے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا کبھی بھی، اس کی فطرت میں ہے، وہ سماجی جانور ہے تو اس کو مل کے سب سے رہنا ہوتا ہے۔ اور آزاد کے مطابق یہ خدائی پیوند ہیں۔ پیوند کیا ہوتا ہے؟ پیچ ورک۔ پیچ ورک آپ سمجھے، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا ٹکڑا جڑا ہوا ہوتا ہے، تو یہ کبھی ٹوٹنے نہیں چاہیے۔ اب آزاد ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ان رشتوں کو برقرار رکھنا نہ صرف ہمیں ذمہ داری ہے بلکہ یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ ان رشتوں کو برقرار رکھیں، اور جب ہم ان تعلقات کی مضبوطی کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تب ہی ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اب آزاد نے جہاں بزرگوں کی خدمت کو اپنا فرض بنایا ہے تو ان کی تحریر کا ایک اہم جزو ہے کہ بزرگوں کی کس طرح سے خدمت کی جائے اور بزرگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کے فرائض پورے کیے جائے۔ تو جب ہم اپنے بزرگوں کی خدمت کرتے ہیں بقول آزاد کے، جو آزاد اس مضمون میں بیان کرتے ہیں، تو ہم نہ صرف ان کے حقوق پورا کرتے ہیں بلکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کے حقوق کو تسلیم کریں، اور ان کی دیکھیں ہم صرف فرائض کی بات کرتے ہیں، میرے ماں باپ کا فرض یہ ہے، میرے رشتہ دار کا فرض یہ ہے، میرے بچوں کا فرض یہ ہے، لیکن ہم ان کے حق بھول جاتے ہیں۔ ہمارا کیا فرض؟ ہمارا بحیثیت والدین کیا فرض ہے؟ ہمارا بحیثیت اولاد کیا فرض ہے؟ ہمارا بحیثیت ایک انسان کیا فرض ہے دوسرے انسان کے لیے؟ تو ہمیں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے حقوق پورے کرواتے ہیں نا تو ہم دوسروں کی خدمت میں اس ذمہ داری کو بھی بخوبی ادا کریں۔ آزاد ہمیں اس مضمون میں یہ یاد دلاتے ہیں کہ اگر ہم اپنے رشتوں کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے اور ان کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو ہم نہ صرف ان سے محروم ہو جائیں گے، ایک وقت یہ آتا ہے کہ رشتے آپ سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کسی طرح سے بھی دنیاوی طور پہ دور ہو جاتے ہیں، یا وہ پردہ کر لیتے ہیں، مر جاتے ہیں معذرت۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے گزرنے کے بعد ہمیں گناہ بھی ملتا ہے۔ اب رشتے ناطے کی تعلیمات کو اپنانا کیسا ہے؟ آزاد کی رشتے ناطے ایک اہم پیغام دیتی ہے کہ ہمیں اپنے رشتوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اس میں احترام، محبت و خدمت کا شعور پیدا کرنا چاہیے۔ اور ان کی تحریر ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف دولت یا شہرت ہر چیز نہیں ہے، بلکہ
اصل کامیابی رشتوں کی مضبوطی میں ہے. دیکھیں آپ کے پاس بے تحاشا دولت ہو، اگر آپ نے اپنے رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو آپ کی وہ دولت آپ کے لیے بالکل بیکار ہے، وہ بے معنی ہے، وہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتی ہے. آپ کیا کر لیں گے؟ دولت آپ کی گناہ بخشوانے آئے گی، یہ دولت آپ کے حقوق، آپ کے فرائض کو معاف کر دے گی جو لوگوں نے آپ پہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر عائد کیے ہیں. تو ہمیں اس کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی خوشنودی اسی میں ہے، اللہ تعالیٰ اسی سے راضی ہوتے ہیں، اور یہی تعلقات ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف لے جاتے ہیں. تو بچوں، آزاد کا پیغام جو ہے نا بالکل واضح ہے، اور میرے خیال ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی دیکھنی چاہیے، کیونکہ ہم ہمیشہ ایز اے پیرنٹ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچے ہی ہماری بات مانیں، ہمارے حقوق پورے کرتے رہیں، ہمارا یہ فرض ہے، تم پانی پلاؤ، تم یہ کرو، تم بات مانو میری، تم نہیں یہ پڑھائی کرنی ہے، یہ پڑھائی نہیں کرنی. ایسے نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کے بھی کچھ حقوق ہیں، لیکن اس وقت ہم چونکہ آزاد کی اس پہ بات کر رہے ہیں تو اس لیے آپ لیکن بڑوں کو ضرور دکھائیے گا یہ ویڈیو، ٹھیک ہے؟ تو ہم جتنا اپنے رشتوں کا احترام کریں گے نا اتنا ہی ہم زندگی میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ رشتوں کو نبھانا، دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا کیا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے. دنیا اور آخرت میں آپ اسی طرح سے کامیاب ہوتے ہیں. آج کل کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے فرائض کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنا حق یاد رکھتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بھائی میرا یہ حق ہے کہ تم میری بات مانو، تمہارے یہ فرض ہے کہ تم میری ہر بات مانو. لیکن نہیں، ہمیں اپنے حقوق یاد رکھنے چاہیے، کسی کو ہمارا حق نہیں چھیننا چاہیے، لیکن ہمیں اپنا فرض بھی پورا کرنا چاہیے. تو بزرگوں کی خدمت ہے، آزاد ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ بزرگوں کی جو خدمت ہے ایک عظیم فریضہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے رب کی خوشنودی کو حاصل کرتے ہیں. تو آزاد یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے بزرگوں کے حقوق نہیں ادا کریں گے، ان کی دعائیں نہیں ملیں گی، ان کی خوشی نہیں ہوگی. دیکھیں نا، ماں باپ کے دل سے جو دعا نکلتی ہے یا بزرگوں کے دل سے دعا نکلتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا وہ عرش تک جاتی ہے. تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے کیسے دروازے کھلیں گے؟ تو پھر رشتوں کا باہمی تعلق کیا ہوتا ہے؟ رشتوں کا باہمی تعلق ہوتا ہے، تعلق یہ ہوتا ہے کہ واٹ گوز اراؤنڈ، کچھ اس طرح کا ایڈیم ہے انگریزی میں، ٹھیک ہے؟ جو ہم کرتے ہیں وہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، مکافات عمل ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے بزرگوں کی خدمت نہیں کریں گے، ہم ان سے بدتمیزی کریں گے، ہم ان سے مس بیہیو کریں گے، آپ یقین کریں کل ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ یہ کریں گے، کیونکہ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم سے چھوٹے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ہمارے اسی انداز کو اپناتے ہیں. تو اور یہ قدرت کا قانون ہے کہ جیسا آپ بوتے ہیں نا، آپ اگر گلاب بوئیں گے، گلاب کے سیڈز آپ ڈالیں گے تو کیکٹس تو نہیں اگے گا نا. آپ کیکٹس اگائیں گے تو پھر گلاب نہیں اگے گا. تو جو آپ کرتے ہیں وہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ میرا تجربہ بھی ہے اور یہ میرا وہ بھی ہے، مطلب میری خواہش بھی ہے کہ ایسا ہوتا ہے. ایسا خواہش تو نہیں کہنا چاہیے، مطلب میرا تجربہ ہے، میرا مشاہدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہ جو آپ کرتے ہیں تو کل ہمارے چھوٹے بھی ہمارے ساتھ وہی کریں گے. تو آزاد نے یہ حقوق واضح کر دیا ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں، آپ ان کے حقوق نہیں ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں، پھر دنیا آخرت دونوں میں آپ کی رسوائی ہوتی ہے. اب اسلامی تعلیمات میں رشتہ داروں کی کیا اہمیت ہے، رشتوں کی کیا اہمیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو آزاد کی تحریر میں جو ہے اسلامی تعلیمات کا بہت اہم مقام ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ اسلام میں والدین کی خدمت پہ بہت زور دیا گیا ہے، ان کے حقوق کا بہت زیادہ لحاظ رکھا گیا ہے. قرآن حدیث میں بار بار اس بات کا ذکر آیا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا ایک ذریعہ ہے. آپ قرآن کی آیت پڑھیں، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے والدین کے حقوق کا ضرور ذکر کیا ہے. آپ چاہیں تو آپ اس میں آپ کوٹ کر سکتے ہیں، قرآنی آیت میں آپ کو نہیں بتا رہی ہوں، لیکن آپ اس کو سرچ کر کے آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کا کہا ہے وہاں پہ والدین کے حقوق کا ضرور کہا ہے. تو اب کیا ہوا کہ آزاد کے مطابق رشتوں کا خیال رکھنا جو ہے نا ایک اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے، صرف ایک ایتھکس نہیں ہے کہ آپ رشتوں کا خیال کریں، بلکہ ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے، ہماری ایک ذمہ داری ہے، ہمارا ایک دینی فرض ہے. تو اسلامی تعلیمات میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ کسی بھی رشتے میں حقوق کا احترام اور فرائض کی ادائیگی ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم سے حقوق یاد رکھتے ہیں، ہم اپنا فرض بھول جاتے ہیں. اب احتیاط کیا ہے؟
آزاد نے اپنی تحریر میں اس بات کو بہت اچھے سے اجاگر کیا ہے کہ رشتہ داری صرف جذباتی نہیں ہے بلکہ حقوق اور فرائض کا مجموعہ ہے. آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے اور مطلب دین نے کہا ہے. دیکھیں سماجی طور پہ بھی آپ پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، معاشرتی طور پہ بھی، اور سب سے بڑھ کے اسلام میں دینی طور پہ بھی. اور بہت سارے طلبہ ایسے ہوں گے جو مسلمان نہیں ہوں گے میرے اس چینل کے تھرو، تو مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کے کسی مذہب نے ماں باپ سے بدسلوکی کا کہا ہے. ہر مذہب میں ماں باپ کی عزت اور احترام کی تاکید کی گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ان طلبہ کے ساتھ آپ ضرور شیئر کیجئے، ان کو ضرور یہ ویڈیوز بھیجیں جو کہ ٹیوشنز نہیں لے سکتے، جو خود پڑھتے ہیں. ٹیوشنز لینے کی وجہ دیکھیں یہ نہیں ہوتی ہے کہ صرف آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ خود پڑھنا چاہتے ہیں، وہ سیلف اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. تو آپ ان کے ساتھ ضرور یہ شیئر کیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھ پہ بہت پریشر تھا بچوں کا کہ ویڈیوز بنائیں، میں صاحب بنا نہیں رہی ہیں، تو اب میں انشاءاللہ بہت جلد مسدس بھی بناؤں گی. لیکن ابھی اس وقت یہ حالت ہے کہ مجھے بس 10 منٹ کے بعد جو ہے نا جاب کے لیے نکلنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ چینل سبسکرائب کیجئے گا، کمنٹ پہ لکھیے گا آپ کو اچھا لگا نہیں لکھا. آپ لوگوں کی کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا. اللہ حافظ.